ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو ایک بہت اہم مسئلے کے بارے میں بتائیں گے جو باغ فدق کے نام سے مشہور ہے۔ ہمارے ایک قریبی ساتھی نے اپنا ایک واقعہ سنایا ہے۔ ان کے اہل تشیع سے مناظرہ ہوا تھا۔ اس مناظرے میں کیا ہوا آپ جانیں گے اس ویڈیو کے اندر۔ ایک اہل تشیع اپنے مسلک کے اعتبار سے بڑے عالمی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے پاس کافی معلومات بھی تھی۔ اس کے بقول ان سوالات کے جواب کسی مولوی کے پاس نہیں ہے۔ کیا آپ کے پاس ان سوالات کے جواب ہو سکتے ہیں؟ تو جاننے کے لیے پوری ویڈیو مکمل دیکھیں۔ میں نے اسے جب ملاقات کی تو اس کی ہر ادا سے گویا علماء سے، حتیٰ کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین سے بھی نفرت و حقارت کی جھلک واضح تھی۔ میں نے میزبان ہونے کی حیثیت سے بڑے اخلاق سے بٹھایا۔ تھوڑی دیر حال احوال دریافت کرنے کے بعد گفتگو شروع ہو گئی۔ اس کا پہلا سوال ہی بذام خود بڑا جاندار تھا، اور یہ کہ تم ابو بکر کو نبی کا خلیفہ کیوں مانتے ہو؟ ہم تو ابو بکر کو خلیفہ رسول اس لیے نہیں مانتے کہ انہوں نے سید کائنات خاتون جنت کو ان کا حق نہیں دیا تھا، بلکہ ان کا حق غصب کر لیا تھا۔ میں نے کہا ذرا کھل کر بولیں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، اور اس حق کی وضاحت کر دیں کہ وہ حق کیا تھا۔ کہنے لگا وہ باغ فدق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت میں چھوڑا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو فاطمہ کو ملنا تھا، لیکن وہ باغ انہیں ابو بکر نے نہیں دیا تھا۔ یہ صرف میرا دعویٰ ہی نہیں بلکہ میرے پاس اس دعوے پر ہر مسلک کی کتابوں سے ایسی وزنی دلائل موجود ہیں جنہیں آپ کا کوئی عالم جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ بات اس نے بھی بڑے اعتماد اور مضبوط انداز میں کہی۔ مزید اس نے کہا میری بات کے ثبوت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ باغ فدق آج بھی سعودی حکومت کے زیر تصرف ہے اور وہ حکومتی مصارف کے لیے وقف ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ آج تک آل رسول کو ان کا حق نہیں ملا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں جنہوں نے آل رسول کے ساتھ یہ کیا ہو انہیں کیسے خلیفہ رسول تسلیم کر لیں؟ میں نے اس کی گفتگو بڑے تحمل سے سنی، اور اس کا اعتراضات سن کر میں نے پوچھا کہ آپ کا سوال مکمل ہو گیا یا کچھ باقی ہے؟ وہ کہنے لگا میرا سوال مکمل ہو گیا ہے، آپ جواب دیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ کن کو مانتے ہیں؟ وہ کہنے لگے ہم مولا علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں۔ میں نے کہا کہ عوام و خواص کے جان و مال اور ان کے حقوق کا تحفظ خلیفۃ المسلمین کی ذمہ داری ہوتی ہے، کسی اور کی نہیں۔ مجھے آپ پر تعجب ہو رہا ہے کہ آپ خلیفہ بلا فصل تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مان رہے ہیں، اور اعتراض سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کر رہے ہیں۔ یا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مانو، پھر آپ کا ان اعتراض کرنے کا کسی حد تک جواز بھی بنتا ہے، ورنہ جن کو آپ پہلا خلیفہ مانتے ہو اعتراض بھی انہی پر کر سکتے ہو کہ آپ کی خلافت کے زمانے میں خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حق کیوں مارا گیا؟ میری بات سن کر اس حیرت کا ایک جھٹکا لگا، مگر ساتھ ہی اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا یہ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں مولا علی کی خلافت ظاہری آپ کی خلفاء ثلاثہ کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے تو ہم نے ان کی خلافت کو غصب مانتے ہیں، یعنی آپ کے خلفاء ثلاثہ نے مولا علی کی خلافت کو ظاہری طور پر غصب کیا ہے، تو اس لیے مولا علی تو اس وقت مجبور تھے، وہ یہ حق کیسے دے سکتے تھے؟ اس کی یہ تعبیر سن کر میں نے کہا کہ عزیز، میرے تعجب میں آپ نے مزید اضافہ کر دیا ہے۔ ایک طرف تو آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ مولا علی مشکل کشا ہیں، عجیب بات ہے کہ انہی کے گھر کی ایک کے بعد دوسرے مشکل آپ نے ذکر کر لی، یعنی ان کی زوجہ محترمہ کا حق مارا گیا، لیکن وہ مجبور سے وہ مشکل کشا ہونے کے باوجود ان کی مشکل کشائی نہ کر سکے، پھر ان کا اپنا حق کی خلافت غصب ہوا، لیکن وہ خود اپنے مشکل کشائی بھی نہ کر سکے۔ یا تو ان کی مشکل کشائی کا انکار کر دو، اور اگر نہیں مشکل کشا مانتے ہو تو یہ من گھڑت باتیں کہنا چھوڑ دو کہ طاقتوروں نے ان کے حقوق غصب کر لیے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض و بالمحال آپ کی بات تسلیم بھی کر لیں کہ اصحاب ثلاثہ نے ان کی خلافت غصب کر لی تھی، اب سوال یہ ہے کہ خلفائے ثلاثہ کے بعد جب امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہری خلافت مل گئی،
اور ان کی شہادت کے بعد انہی کے صاحبزادے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ بنے، تو کیا اس وقت انہوں نے باغ فدق لے لیا تھا؟ جہاں آپ کے بقول وہ خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں غصب کیا گیا تھا، اب تو انہی کی حکومت تھی جب جن کا حق غصب کیا گیا، لیکن انہوں نے اپنی حکومت ہونے کے باوجود اس حق کو کیوں چھوڑ دیا تھا؟ آج بھی آپ کے بقول وہ سعودی حکومت کے زیر اثر ہے، تو بھائی وہ باغ جن کا حق تھا جب انہوں نے چھوڑ دیا، تو آپ بھی اب مہربانی کر کے ان قصوں کو چھوڑ دیں۔ اور اگر آپ کا اعتراض سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہے کہ ان کی ظاہری خلافت میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ فدق میں کیوں نہیں ملا، تو یہی اعتراض آپ کے امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ہے کہ ان کے ظاہری خلافت میں آل رسول کو باغ فدق کیوں نہیں ملا۔ میری بات سن کر وہ کچھ سوچنے لگا، مگر میں نے اس لمحے اس پر ایک اور سوال کر دیا کہ آپ یہ بتائیں کہ وراثت صرف اولاد کو ہی ملتی ہے یا بیویوں کو اور دوسرے ورثاء کو بھی ملتی ہے؟ کہنے لگا بیویوں اور دوسرے ورثاء کو بھی ملتی ہے۔ میں نے کہا پھر آپ کے اعتراض صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیوں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں آپ نے کیوں نہیں کہا؟ انہی بھی وراثت سے محروم رکھا گیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ازواج مطہرات میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہیں۔ آپ نے خلفائے رسول پر یہ الزام دھرنے سے پہلے کبھی نہیں سوچا کہ اگر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت نہیں دی تو اپنی صاحبزادیوں کو بھی تو اس سے محروم رکھا ہے؟ میرے گفتگو سن کر وہ مکمل خاموش تھا، ساتھ ہی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا بھی تھا۔ میں نے اس پر متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ عزیز کرم، کب تک ان پاک ہستیوں کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنے والے ہیں؟ سروپا جھوٹی باتوں کی وجہ سے حقائق سے آنکھیں بند کر کے رکھو گے۔ اب میں تمہیں وہ حقیقت ہی بتا دوں جس کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وارث کو نہیں دی گئی۔ وہ خود جناب رسالت واب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نحن معشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا صدقۃ، یعنی ہم انبیاء دنیا کی وراثت میں نہ کسی کے وارث بنتے ہیں اور نہ کوئی ہمارا وارث بنتا ہے، ہم جو مال و جائیداد چھوڑتے ہیں اور وہ امت پر صدقہ ہوتا ہے۔ میں نے اسے کہا عزیز محترم، یہ وہ مجبوری تھی جس کی وجہ سے امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سیدنا علی اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کسی بھی خلیفہ نے باغ فدق آل رسول کا حق نہیں سمجھا، جسے لے کر آج آپ کے درمیان نفرتیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نوجوان اب میری گفتگو سن کر پریشان اور نادم محسوس ہونے لگا، پھر انتہائی عاجزی سے اس نے مجھے دیکھا اور گویا ہوا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری آنکھیں کھول دی۔ آج سے میں اس طرح کے اعتراض کرنے سے توبہ کرتا ہوں۔ اب میں رب تعالیٰ سے بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں اس سوچ کو مثبت بناؤں گا۔ میں نے اس نوجوان کو مبارک دی اور ایک محبت سے بھرپور معانقہ و مصافحہ ہوا، پھر وہ نوجوان شکریہ ادا کرتے ہوئے چلا گیا۔ والسلام۔ یہ جو تحریر آپ نے پڑھ لی ہے، جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے میرے دوستو، ایک لاجواب اور ہزاروں کتابوں سے زیادہ پرمغز مدلل ویڈیو ہے۔ برائے کرام اس کو اتنا پھیلا دیجیے کہ حق و سچ ہر ایرے غیرے پر بھی واضح ہو جائے، لہذا آپ کی ایک کوشش دوسرے کی رہنمائی کا باعث بن سکتی ہے۔ کہ معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم۔